أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کی ہی ناشکری کرتا ہے۔ قدرت کی ادا کرتا نعمتیں اپنی جگہ تمام کی تمام بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن دنیا کی تمام تر رنگینی، حسن اور باغ دوڑ سب آنکھوں کی مرہون منت ہے۔ آنکھوں کی ایفیشنسی جتنی کم ہوتی جائے گی، زندگی کی بھاگ دوڑ میں حصہ بھی اتنا ہی محدود ہوتا جاتا ہے۔ آنکھوں کی بناوٹ میں جسم کے تمام ٹیشوز حصہ دار ہیں، لیکن آنکھوں کے زیادہ مسائل نروس ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز میں درپیش آتے ہیں۔ آنکھوں کی تمام بیماریوں تکلیفوں کا علاج بلازا تشخیص اور تجویز سے کیا جا سکتا ہے، لیکن زمانہ اور عوام اپنے خیال میں تیز رفتار بھی ہیں اور صبر کے بھی عادی نہیں رہے۔ آنکھوں کی تمام تکلیفیں خواہ نظر کمزور ہو یا موتیا، خارش ہوتی ہو یا پانی بہتا ہو، ان کے لیے ایک نسخہ اور ایک عمل بتاتا ہوں جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج تک ناکام نہیں ہوا۔ خوراکی نسخہ میں کسی بھی حلال جانور کا تازہ دودھ اتنا تازہ کہ جانور کے جسم کی گرمی ابھی دودھ میں موجود ہو، اگر وہ دودھ ایک بار ٹھنڈا ہو گیا تو بغیر گرم کیے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور دودھ کو گرم کر لیا تو وہ آنکھوں پر اثر نہیں کرے گا۔ کوزہ مصری یا خالص شکر لینی ہے، بازار سے کیمیکل والی شکر نہیں لینی۔ گلاس میں 2 چمچ کوزہ مصری کا پاؤڈر یا دیسی شکر لے کر اس میں دودھ دوہیں، خواہ بکری، گائے، بھینس، اونٹنی کوئی قید نہیں، اور فوراً تازہ دودھ گرم گرم صبح شام پی لیں۔ 2.5-3 نمبر تک یہ اینک خواہ نظر نزدیک کی کمزور ہو یا دور کی 15-20 دن میں افاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طویل پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن سبق یہی حاصل ہوا انسان ناشکرا بھی ہے اور بے صبرا بھی۔ اس لیے کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا کہے تو غصہ نہیں آتا۔ اکثر مریض کہتے ہیں ہمیں آپ پر اعتماد اور اعتبار ہے۔ میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں، اعتماد اور اعتبار نامی کوئی چڑیا اس زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے جو ہمیشہ مریض کی جانب سے ہی ہوتی ہے، اعتماد اور اعتبار کی چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک بابا جی کلینک پر تشریف لائے۔ انہیں پروسٹیٹ کی شکایت تھی اور موٹے موٹے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ بابا جی کا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر تھا، وہ انہیں وہاں سے ادویات بھی بھیجتا رہتا تھا، اور بابا جی کے بیٹے کے کلاس فیلو بھی پاکستان میں سینئر ڈاکٹرز تھے، وہ ان سے بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے۔ بابا جی چونکہ بہت کمزور تھے، اس لیے کوئی بھی ان کا آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے ورمے کے ذریعے چند بار بابا جی کے غضروف کاٹ دیے، لیکن تھوڑے دنوں بعد بابا جی کو پیشاب کی تکلیف ہو جاتی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ میں نے انہیں پروسٹیٹ کی دوائی دی اور ان کی شکایت پر کہ اینک کے شیشے بہت موٹے ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہے، اور دھوپ میں نکلوں تو آنکھوں میں گرمی کی شدت سے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، یہی دودھ والا کلیا بابا جی کو بتا دیا۔ کچھ دن بعد بابا جی آئے اور کلینک میں شور مچا دیا، تمہاری دوائی اور کلیا نے مجھے اندھا کر دیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے بابا جی کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور پوچھا جو اینک آپ نے لگا رکھی ہے اس سے پہلے والی اینک کہاں ہے؟ بابا جی نے بتایا وہ گھر میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے وہ پہلے والی اینک لگانے کا مشورہ دیا۔ بابا جی میرے پاس کلینک میں بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ آنے والے لڑکے کو بھیج کر گھر سے پرانی اینک منگوا لی۔ جیسے ہی وہ پرانی اینک لگائی بابا جی خوش ہو گئے اور لگے تعریفیں کرنے۔ دراصل اس نسخہ سے بابا جی کی بینائی تیز ہوئی اور اس اینک کا نمبر ضرورت سے بڑھ گیا۔ بابا جی کو نظر آنا کم ہوا اور بابا جی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
गर्ज बाबा जी के प्रोस्टेट का इलाज जारी रहा और साथ नज़र का कुलिया भी। बाबा जी का प्रोस्टेट का मसला हल होने तक बाबा जी की ऐनक 1 नंबर तक आ गई। बाबा जी फरमाने लगे, 1 नंबर की ऐनक का वज़न भी कम है और धूप में निकलूँ तो तपश भी तंग नहीं करती। मैंने उन्हें बताया, आपका प्रोस्टेट अब ठीक है, आप इस 1 नंबर की ऐनक से जान छुड़वाना चाहते हैं तो इसी तरह दूर जारी रखें, वरना आपकी मर्ज़ी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, बच्चों, औरतों और बूढ़ों से कोई बात मनवानी कभी आसान नहीं होती। जो लोग शहरों या बैरून मुल्क रहते हैं, इनके लिए बिल्कुल ताज़ा दूध का हसूल मसला होता है। ताज़ा दूध नहीं मिलता या उनके पास वक़्त नहीं होता कि वक़्त मुकर्रर पर दूध वाले जानवर के पास पहुंच सकें। इनके लिए एक अमल हाज़िर खिदमत है। आँखों की कोई बीमारी हो, रात को थोड़ा सा दूध फ्रिज में रख दें, सुबह तक इस पर मलाई की एक बारीक सी तय आ जाएगी। सुबह फजर की नमाज के बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर पारा 26 सूरत काफ की आयत नंबर 22 फ़कशफ़ना अनका गताअका फ़बसरुका अल-यौमल हदीद एक बार पढ़कर सिलाई से पहले दाईं आँख फिर बाईं आँख में 3-3 बार सिलाई से लगाएं। हर बार सिलाई आँखों में लगाने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 बार मज़कूरा आयत पढ़नी है। चंद दिनों में आँखों के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।